گلزار احمد درج کر رہا ہوں۔ آج میرا موضوع کے الیکٹرک کے خلاف ہے، بلکہ کے الیکٹرک والوں کو تو میں نے یہ سنا ہے کہ 20 سال کا اور لائسنس دے دیا گیا ہے۔ ان کے تو اتنے زیادہ بل آتے ہیں کہ کسی کا اگر 100-150 یونٹ بھی آ گئے تو بس آگے 6-7 ہزار کا، اور زیادہ یونٹ آ گئے تو 10,000 12,000 15,000 کا بل۔ انہوں نے تو بالکل تباہی مچا دی ہے۔ انہوں نے کیا مچائی؟ ہمارے لیڈران جو اب ووٹ لینے آ رہے ہیں نا، جیسے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ 300 یونٹ فری دیں گے، مریم نواز کہہ رہی ہیں 200 یونٹ فری، جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں 300 یونٹ فری۔ یہ اس قدر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ سچ بتائیں کہ ہم اور 300 یونٹ سے زیادہ بل لگائیں گے اور تباہی کے راستے پہ جائیں گے۔ اپنی جیبوں سے تو کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن عوام کے لیے جو عوام سے ٹیکس لیتے ہیں انہی پہ خرچ کر دیں۔ ٹیکس کراچی تو 70% دیتی ہے رینیو، لیکن ٹیکس آپ بھرپور لے رہے ہیں ہر چیز میں۔ جو بھی چیز دیکھو، انکم ٹیکس، جی ایس ٹی اور یہ تمام ٹیکسز لینے کے باوجود عوام کو کوئی ریلیف، کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں ہے، کسی قسم کا تحفظ نہیں ہے، نہ کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اب یہ کہ کسی کی 30,000 تنخواہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ 15,000 بجلی کے بل بھر دے، 6,000 سوئی گیس کے بل بھر دے، پانی کے بل بھر دے اور پھر بھوکا مرے۔ تو جب آدمی بھوکا مرتا ہے نا تو مرتا کیا نہیں کرتا۔ یہ اسی لیے جرائم بڑھ رہے ہیں۔ آپ جرائم کو روکنے کے لیے کاروبار وسیع کریں، سستائی کریں، ہر چیز پہ ریٹ گرا سکتے ہیں۔ یہ خالی جھوٹ نہ بولیں 300 یونٹ فری کا، 300 یونٹ فری دے ہی نہیں سکتے آپ۔ بھئی یہ کر دیں کہ 5 روپے یونٹ لے لیں 300 یونٹ تک، اس کے بعد بڑھا دیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب عوام سمجھ چکے ہیں۔ یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، ہر ایک کے پاس 1 منٹ کی خبر آتی ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لو، وہ بھی جھوٹ بولتی پھر رہی ہیں، ان کے جلسے بھی ناکام ہیں سارے، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ عوام تو انہیں ووٹ دے گی جہاں سمجھے گی کہ ان سے سہولت ہے، اسے ووٹ دے کے لائے گی، اور جنہیں دیکھے گی کہ جھوٹ بول رہے ہیں انہیں ووٹ نہیں دے گی۔ عوام سمجھ چکی ہے۔ اب آپ سے میں کیا درخواست کروں؟ آپ نہ تو پانی صاف دے رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ سے بھی میری گزارش ہے کہ کم سے کم کراچی کو تو پانی صاف دے دیں۔ سندھ میں تو آ ہی نہیں رہا پانی، وہاں بھی سندھی بھی بیچارے ننگے پیر پھر رہے ہیں، آج تک وہاں بھی ترقی نہیں ہوئی۔ سندھ کے اندر بھی کام نہیں کیا تو کراچی کو تو ایسی کھنڈرات بنایا ہوا ہے۔ وہاں پہ تو گلی میں جاؤ، ہر روڈ ٹوٹا ہوا، ہر ایک گلی کے اندر جاؤ تو پانی ہے۔ تو بلاول کو کرنگی میں وزٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو ووٹ لینے آئے تو دیکھے تو صحیح کم سے کم عوام ووٹ کیسے دیں۔ عوام کے ووٹوں پہ ہی تو آپ وزیر اعظم بنیں گے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ اب وزیر اعظم میں بنوں گا تو عوام کے ووٹوں پہ بنیں گے۔ عوام کو تو کوئی سہولت نہیں ہے، تم نے محروم کر دیا بنیادی سہولتوں سے۔ تو اب سندھ گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ کا بھی زیادہ ہاتھ ہے۔ وہ فنڈ دے گی تو یہ بھی کرائیں گے۔ اب یہ جب کرائیں گے جب ایمانداری سے کرائیں۔ یہ پیسہ جو فنڈ ملے وہ سارا لگائیں، پورے سندھ میں لگائیں، کراچی میں بھی لگائیں۔ کراچی تو لوگ گھومنے آتے تھے، روشنیوں کا شہر تھا، اب مونجو دڑا بنا دیا، کھنڈرات بنا دیا انہیں، کیچڑ و گندگی ہر جگہ، روڈ ٹوٹے ہوئے، دیکھی نہیں رہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دو، تو تمہیں ووٹ دیا جائے گا ضرور۔ 300 یونٹ فری نہ کریں، آپ 5 روپے یونٹ کر دیں، 300 کے بعد آپ 6 روپے یونٹ کر دیں، جب تک بات ہے۔ نہیں تو بیکار ہے، آپ خواہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی نہیں دے گا ایسے ووٹ آپ کو، جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح مریم نواز اور شیر کو بھی کہا جائے گا کہ وہ شیر ہے، نام کے، کام کے نہیں ہے شیر۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آئین کو جو توڑا جا رہا ہے نا، تو ایک سبجیکٹ آئین کا رکھا جائے کہ جیسے امریکہ میں ہر ایک بچہ جو پڑھتا ہے اسے پتا ہے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے، اور قرآن کی بھی تعلیم دی جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جو اسمبلیوں میں گالم گلوچی ہوتی ہے نہ ہو، جو بھی بات ہو اپنے مسائل کے بارے میں آرام سے بات ہو، اور سچ بولنے والوں کا گلا نہ دبا جائے۔ گلا دبا دیتے ہیں نا سچ بولنے والوں کو، یہ بھی ڈر لگتا ہے اپنا کچھ کہتے میں بھی، سچ بات کہتے میں، تنقید کرتے میں بھی آدمی سوچتا ہے کہ ناجائز پھر اٹھائی دھری مچاتے ہیں۔ لیکن اپنی ہم ضرور فریاد کریں گے، جو بھی ہمارے لیے سہولتیں ہیں اس کے لیے جو پریشانی ہے ان کو ہم ضرور بیان کریں گے، ضرور بتائیں گے۔ تو خدا را سمجھے ہماری بات کو۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، بجلی کے بل اور رسوئی گیس کے بلوں میں کم سے کم کر دیں تاکہ دونوں بل جو ہیں 2-4 ہزار کے ہیں، پبلک آرام سے رہ لے۔ اور اب اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔